السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 3۔ بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی میننگ کیا ہوتی ہے، یہ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ کوئی انسان ثواب کی نیت سے دین کے اندر، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے تو اس کو بدعت کہتے ہیں، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو یا اعتقادی ہو۔ آج ہم سنیں گے دلیل، اس کی کیا دلیل ہے، نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بدعت سے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ دیکھیے پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، لہٰذا اس راستے پر چلو اور دوسری راہوں پر یعنی دوسرے راستوں پر مت چلو، وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ سیدھا میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، اس راستے پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر بہت سارے راستوں کی پیروی مت کرو، ان راہوں پر مت چلو۔ دوسرے بہت سارے راستے ہیں، اگر تم اس پر چلو گے تو تم بھٹک جاؤ گے۔ تو بہت سارے راستے کیا ہیں؟ سبل، بہت سارے راستے الگ الگ۔ اس کی تفسیر حدیث کے اندر موجود ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ بہت سارے راستوں سے مراد بدعت ہے۔ اٹھا کے دیکھیں تفسیر قرطبی یا تفسیر ابن کثیر یا کوئی بھی تفسیر کتاب، مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد بدعت ہے۔ تو اللہ کی راہ، رسول کی راہ ایک ہی ہے جو جنت میں لے کے جانے والی، اور بہت ساری جو راہیں ہیں، بہت سارے جو راستے ہیں، وہ سب بدعت کے یا شرک کے یا گمراہی کے راستے ہیں، شیطان اس پر بھٹکا دیتا ہے۔ تو گویا بہت سارے راستوں سے یہاں سبل سے مراد، اللہ تتبعوا السبل، اللہ نے کہا بہت سارے راستوں کی پیروی مت کرو، تو یہاں سبل سے مراد، بہت سارے راستوں سے مراد بدعت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بدعت کے راستے پر مت چلو، گمراہی کے راستے پر مت چلو۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت سارے خط کھینچے، یعنی بہت ساری لکیریں کھینچی زمین پر۔ ایک سیدھی لکیر تھی اور دوسری بہت ساری لکیریں، بہت ساری لائنز رائٹ اور لیفٹ میں کھینچی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی راہ ہے یا سیدھی جو لائن ہے بیچ میں، یہ اللہ کی راہ ہے، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور یہ جو دائیں بائیں اور بہت سارے راستے ہیں ادھر ادھر، یہ راستے ایسے ہیں کہ جن راستوں پر شیطان ہے اور شیطان انسان کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا پتہ چلا کہ جو حق کی راہ ہے، سیدھی راہ ہے، سنت کی راہ، وہ ایک ہی ہے اور وہ بیچ میں ہے، اور باقی بہت سارے راستے ہیں، لوگ جانتے ہیں اس کو، لیکن وہ راستے سیدھے نہیں ہیں، وہ بدعت کے، گمراہی کے راستے ہیں۔ بدعت کو سمجھنے کے لیے کچھ 2-3 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں، میں بہت اہم حدیثیں ہیں، اس سے بدعت کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا اور آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ اس میں سے ایک حدیث یہ ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2697۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، رد کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو حدیث پہ غور کیے، من احدث فی امرنا،
کہ جو نئی چیز پیدا کرے، نئی چیز لائے، کہاں؟ فی امرنا، یعنی ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، اسلام کے معاملے میں، شریعت کی چیزوں میں جو نئی چیز پیدا کرے تو وہ بدعت ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ کوئی جہاز پر بیٹھ رہا ہے، کوئی موبائل استعمال کر رہا ہے تو یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیاوی معاملات ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز اگر پیش کرے گا یا کوئی پیش کرے گی اپنی طرف سے بنا کے تو وہ بدعت ہے۔ تو حدیث سے واضح ہوا کہ دین کے معاملے کوئی نئی چیز پیش کرے جو دین کے اندر نہیں ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے، تو وہ بدعت ہے، ریجیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے اس الفاظ کے ساتھ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی سوچ سکتا ہے نا کہ حدیث میں تو پہلے حدیث میں تو یہ ہے کہ جس نے ایجاد کیا، تو بدعت تو ہم نے ایجاد نہیں، ہم تو عمل کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہے من عمل عملا، جس نے بھی عمل کیا، فالو کیا، ایسی چیز کو فالو کیا جس کو نبی نے نہیں کیا، جس پر شریعت نہیں ہے، جس پر قرآن جس کی دلیل نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4607، ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگوں کی زندگی ملے گی، جو زندہ رہے گا، تو دیکھے گا کہ بہت سارے اختلافات ہوں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی، یہ کچھ کہے گا، کوئی اور کچھ کہے گا، بہت سارے باتیں لوگ کریں گے، کہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، طریقہ بتایا کہ کیا کرو گے تم، کہ جب اختلاف ہوں گے تو بس جس پر بھی عمل کر لو، جس کی بھی بات مان لو کہ وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، باپ دادا غلط کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، باپ دادا کے زمانے سے یہ کام ہوتے آ رہا ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی نے یہ طریقہ کیا بتایا؟ یہ بتایا نہیں، آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اختلاف ہو تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، میری حدیثوں پر عمل کرنا، میری سنت پر عمل کرنا، اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ خلفاء راشدین یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا سنت کو فالو کرو، حدیث کو پکڑ کے چلنا، حدیث پر عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، بدعت سے بچ جاؤ گے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا، اسی حدیث سے ٹکڑا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے بچنا، بدعتیں ایجاد کرنے سے بچنا، شریعت میں نئی نئی چیزیں لانے سے بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز دین کے اندر، ہر نئی چیز جو دین کے اندر پیدا کی جائے یا نکالی جائے یا بتایا جائے، عمل کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، بلکہ مسئلہ پوچھا لکھ کر کے، ایک مسئلے کے بارے میں جو وہ بدعت تھا۔ تو عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کو لکھا کہ دیکھو، مضبوطی سے سنت کو پکڑے رہو اور بدعتیوں کی بدعت کو چھوڑ دو۔ یہ بات موجود ہے سنن نبی داؤد کے اندر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما امرتکم به فخذوه وما نهیتکم عنه فانتهوا، کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو اس کو لے لو، پکڑ لو، اور جس سے میں نے روک دیا، منع کر دیا، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو منمانی مت کرو، کیا ہوا، کیا مشکل ہے، کیا حرج ہے؟ حرج ہے۔ دین کی چیزوں میں، شریعت کے معاملے میں ہم کوئی چیز نئی پیش نہیں کر سکتے، اپنی رائے نہیں رکھ سکتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، جو حدیث بیان فرمائی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، انہی باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء، میں تم کو روشن واضح شریعت پر دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد کوئی بھٹکے گا نہیں، ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا سوائے اس کے جو ہلاک ہونے والا ہے۔ تو جس کی ہلاکت ہوگی، جو ہلاک ہونے والا ہوگا، ہلاک ہونے والا وہی بھٹکے گا، گمراہ ہوگا، اب بدعت و خرافات میں پڑے گا۔ لیکن جو سیدھا راستہ چاہتا ہے اس کے لیے قرآن حدیث کافی ہے، اس کو دائیں بائیں جھانکنے کی اور بدعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری حدیث سن لیجئے، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، نسائی کے اندر ہے، طبرانی کے اندر ہے، بہت اہم حدیث ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے ناپسندیدہ چیز، سب سے گھٹیا چیز، گری ہوئی چیز کیا ہے؟ محدثاتها، دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرنا، بدعت پر عمل کرنا، نئی نئی چیزیں لانا۔ بدعت یہ اسلام کے اندر سب سے گھٹیا گری چیز ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں کچھ بدعت ہوتی ہے جو اچھی بدعت ہے، کچھ بری بدعت ہے، ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ غلط۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز، کوئی نئی چیز اچھی نہیں ہوتی دین کے اندر، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، بری بدعت ہوتی ہے، آپ ان کی بات مانیں گے یا نبی کی بات مانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کیا، بیان فرما دیا کل بدعت ضلالہ، کل معنی ٹوٹل، سب کے سب ٹوٹل، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ گویا اس حدیث کے اندر 4 پوائنٹس دیکھیے کہ سب سے بری چیز کیا ہے؟ بدعت نہیں، سب سے بری چیز کیا ہے؟ نئی چیز، صحیح، سب سے بری چیز یہ ہے کہ اسلام کے اندر نئی چیز پیش کرنا، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 کہ ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اچھی بدعت نہیں ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 4 وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔